السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین سماعت، بہترین بصارت عطا فرمائے، جس سے ہم حق کو پہچان سکیں اور عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری روح کی خوراک قرآن ہی ہے، مگر افسوس ہم نے یہ خوراک گانوں میں رکھ دی ہے۔ ایک مسلمان جہاں بھی ہو اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا قول و فعل اسلام کی عکاسی کرتا ہے، مگر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ فرض کریں آپ سفر میں ہیں اور گانوں میں محو ہیں، آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ کوئی نان مسلم بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ سے پوچھ لے کہ آپ مسلمان ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ کیا مسلمان کو اب خود بتانا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں؟ جب قرآن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور ترجیح گانوں کو دے دی تو ہمارے مسلمان ہونے پر سوال تو اٹھے گا۔ اکثر ہی لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم دین کو بہت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، مگر ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ دیکھیں مسئلہ واضح ہے، ہم نے گانے سن سن کے اپنے دل کے گرد برائی کی اتنی سخت دیوار بنا ڈالی ہے کہ حق بات ٹکرا کر واپس ہی لوٹ آتی ہے۔ ہم جو بھی حق بات سنیں گے وہ کانوں سے تو گزرے گی مگر دل سے نہیں۔ پہلے پہل قرآن سننا بوجھ لگے گا، مگر سنیں تاکہ برائی کی دیواریں ٹوٹ کر گر جائیں۔ قرآن کو دلوں کی زینت بنائیں اور شیطان کے سازوں سے روح کو آزادی دیں۔ دیکھنے کی بات ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل، آپ کی سوچیں ہمیشہ اسی کی طرف لگی رہیں گی، آپ اسی کے بارے میں بات کرنا پسند کریں گے، اسے ہی سننا پسند کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ذرا چیک کریں کہ پریورٹی پر اللہ ہی کو سوچتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا واقعی دل اسی کو یاد کرتا رہتا ہے؟ اگر نہیں تو آپ اپنے دعوے میں غلط ہیں اور اس کی بروقت درستگی کر لیں۔ انسان مال، دولت، اولاد اور نفس کی محبت کو دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ سب چیزیں فنا ہیں اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب تک دین کی طرف نہیں بڑھ پائے، آپ کو سٹارٹ لینا نہیں آ رہا، تو آج سے شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کب سے اس کی راہ پر ہیں، بلکہ وہ ہمارا خلوص دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری راہ میں کتنا سچا ہے۔ اگر آپ بدلنے کا ارادہ کریں گے تو آج سے میوزک کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ قرآن کو لے آئیں۔ یقین کریں جو لطف قرآن سننے میں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ قرآن سننے والے پر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ گانوں جیسا زہریلا کوئی جادو نہیں جو آپ کی عقل اور سوچنے کی صلاحیت کو لے اڑتا ہے۔ آپ کی یادداشت کمزور رہنے لگتی ہے،
آپ کو یاد کیے ہوئے اسباق بھولنے لگتے ہیں۔ گانے سنتے ہوئے ہم کسی بھی چیز پر فوکس کو کھو دیتے ہیں۔ گانے بے حیائی کی طرف بلاتے ہیں۔ گانے دل کی بیماریوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ آج کل ایک نازک صورتحال تو یہ ہے کہ ایک طرف قرآن پڑھا جاتا ہے اور دوسری طرف فوراً گانے سنے جاتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ گانے مت سنیں تو جواب میں سننے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی یار سن لیتے ہیں، زیادہ نہیں۔ دیکھیں، بہت معذرت کے ساتھ، برائی اور اچھائی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ قرآن کوئی عام کتاب نہیں جو گندی جگہ پر بسیرا کرے۔ اس کو دل میں بسانے کے لیے خود کو گانوں سے آزاد کرنا ہوگا۔ خدا را اپنی روح کو اصل خوراک دیں اور سکون کی طرف بڑھیں۔ اپنے موبائل سے گانوں کو ڈیلیٹ کر دیں اور قرآن کی تلاوت کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے سنیں، زیادہ سے زیادہ سنیں، سکون محسوس کریں، قرآن کو محسوس کریں، اس کے الفاظ کو محسوس کریں۔ اس سے بڑا سکون گانوں میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔